السلام علیکم۔ مزاحیہ لطیفوں میں آپ کا خوش آمدید۔ ٹیچر نے بچوں کو سگریٹ کے نقصانات بتانے کے لیے ایک کیڑا لیا اور سگریٹ کے دھوئیں میں رکھا تو وہ مر گیا۔ ٹیچر بچوں سے: آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ پپو: یہی سیکھا کہ سگریٹ پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ایک شاگرد نے دریا میں اپنے استاد کو ڈوبتے دیکھا تو یہ چلاتے ہوئے مدرسے کی طرف بھاگا: کل چھٹی ہے، کل چھٹی ہے۔ سگنل پر کار رکی تو ایک فقیر مانگنے کو آیا۔ کار میں بیٹھی عورت بولی: تمہاری شکل کچھ جانی پہچانی لگتی ہے۔ فقیر بولا: میڈم وی آر فرینڈز آن فیس بک۔ استاد: دنیا میں کتنے بڑے اعظم ہیں؟ شاگرد: 4۔ استاد: کون کون سے؟ شاگرد: قائد اعظم، مغل اعظم، سکندر اعظم اور چوتھا میرا چچا حاجی اعظم۔ استاد: ناک میں دم کرنا کو جملے میں استعمال کریں۔ شاگرد: عتیق کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، مولوی صاحب نے دعا پڑھ کر ناک میں دم کر دیا۔ خاتون پھل فروش سے: تم نے میرے بیٹے سے 2 کلو آموں کے پیسے وصول کیے ہیں، لیکن جب میں نے آموں کا وزن کیا تو وہ صرف 1 کلو نکلے۔ پھل فروش: محترمہ ذرا اپنے بیٹے کو بھی تول کر دیکھ لیجئے۔ استاد نے شاگردوں سے پوچھا: تم 18ویں صدی کے سائنسدانوں کے متعلق کیا جانتے ہو؟ جناب، سب مر گئے ہیں، ایک بچے نے جواب دیا۔ 2 بچے بڑے مصنفوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے: ختم شد بہت بڑا مصنف ہے، اس کا نام ہزاروں کتابوں پر دیکھا ہے۔ استاد شاگرد سے: اگر تم مغرب کی طرف جاؤ تو کیا ہوگا؟ شاگرد: ہوگا کیا؟ میں غروب ہو جاؤں گا۔ استاد نے شاگرد سے پوچھا: بتاؤ بیٹے، دیوان خانہ کسے کہتے ہیں؟ شاگرد نے جواب دیا: دیوان خانہ اس کو کہتے ہیں جہاں بہت سے دیوانے رہتے ہوں۔ طاہر دادا جان کو مسکراتے دیکھ کر: دادا جان، آپ رسالہ پڑھتے ہوئے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ دادا: بیٹا، جب میں تمہاری عمر کا تھا تب میں نے رسالے میں اس وقت ایک لطیفہ لکھ کر بھیجا تھا، وہ آج شائع ہوا ہے۔ بچہ ماں سے: ماں، کیا پیلا رنگ بہت مہنگا ہوتا ہے؟ ماں: نہیں تو، لیکن بات کیا ہے؟ بچہ: پڑوسن والی چچی کہہ رہی تھی کہ بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے میں 1,00,000 روپے لگ گئے۔ ٹیچر: پیار اور عشق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ: سر، پیار وہ ہے جو آپ اپنی بیٹی سے کرتے ہیں اور عشق وہ ہے جو میں آپ کی بیٹی سے کرتا ہوں۔ نرس نے مریض کی دونوں کلائیاں پکڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا تو خوبصورت نرس کو اس طرح نبض چیک کرتے ہوئے بولا: نبض دیکھنے کے لیے مریض کی دونوں کلائیاں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا ہاتھ تو میں نے اپنی بچاؤ کے لیے پکڑا ہوا ہے سر، نرس نے جواب دیا۔ ڈاکٹر مریض کے معائنے کے لیے اس کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بچوں کے شور و گل کی وجہ سے کمرے میں ہنگامہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ صورتحال دیکھی تو مریض سے بولا: محترم، آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ کل سے اپنا دفتر جوائن کر لیں۔ ایک بادشاہ نے کسی خوشی کے موقع پر سب قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا، ان میں سے ایک بڈھا بھی تھا۔ بادشاہ نے بڈھے سے پوچھا: بابا، آپ یہاں کب سے قید ہیں؟ آپ کے باپ دادا کے زمانے سے، بڈھے نے جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا: اسے پھر سے قید کر دو، یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے۔ ایک دیہاتی شہر میں آیا اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے میٹر دیکھا تو اس میں 200 روپے بنے تھے، جبکہ اس کے پاس صرف 150 روپے تھے۔ دیہاتی گھبرا کر بولا: روکو روکو، گاڑی واپس لے چلو اور جہاں پر 150 روپے بنے تھے مجھے وہاں اتار دو۔ ایک شکاری نے دوسرے سے کہا: میں نے مصر میں 100 چیتے مارے۔ دوسرا بولا: مصر میں تو چیتے ہوتے ہی نہیں۔ پہلا شکاری: ہوں گے کیسے؟ میں نے جو سب ختم کر دیے ہیں۔ اپنی بیوی کی قبر پر ایک صاحب نے لکھوایا: میری زندگی کا چراغ بجھ گیا،
کچھ عرصے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی اور قبر کی تختی پر اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا، لیکن میں نے یہ چراغ دوبارہ روشن کر لیا۔ ایک لڑکا باغ میں درخت پر چڑھا آم توڑ رہا تھا کہ اتنے میں چوکیدار آ گیا۔ وہ غصے سے بولا، شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے؟ بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ لڑکا نہایت معصومیت سے بولا، وہ دوسرے درخت پر چڑھے ہوئے ہیں۔